اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و فیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ عز و جل کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم نے جس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے اس ٹاپک کا نام ہے ڈیموکریسی۔ یہ ڈیموکریسی بالخصوص ہم فوکس کریں گے پاکستان کو، کہ پاکستان میں اس کے کیا کازز ہیں کہ یہ فیلئر ہو رہی ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی کیوں آخر فیلئر ہو رہی ہے، جبکہ ابراہم لنکن نے تو کہا تھا کہ ڈیموکریسی از فار دا پیپل، ٹو دا پیپل، بائی دا پیپل۔ لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی، پبلک گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہ رزلٹ کیوں نہیں مل پا رہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کا ایک تو رینک فلورش نہیں ہو رہا، اور دوسری ڈیموکریسی کی میں کے اندر جو یعنی کہ مختلف قسم کی پولیٹیکل پارٹیز یا جو باقی پبلک انسٹیٹیوشنز کا رول ہوتا ہے وہ اپنا صحیح طرح کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہے۔ یہ ٹاپک ہے کرنٹ افیئر کی بک CSS کے ریلیٹڈ، اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایسیز کے حوالے سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے شروع کریں گے انٹروڈکشن کے۔ انٹروڈکشن میں ڈیموکریسی کی انٹروڈکشن میں یہ آئے گا کہ سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے سسٹم آف گورنمنٹ ان وچ پیپل الیکٹ ریپریزنٹیٹیوز۔ ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ جس کے اندر یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی گورنمنٹ جس میں لوگوں کو ایز اے ریپریزنٹیٹیوز اپنے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان ڈیموکریسی از اے ہوپ فل اسٹارٹ بٹ انہیپی اینڈنگس۔ ڈیموکریسی از بیکاز آف ہوپ فل اسٹارٹ بٹ انہیپی اینڈنگس۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی تو اس وقت دونوں ملکوں کے پاس، انڈیا کے پاس بھی اور پاکستان کے پاس بھی، جو ایکٹ چل رہا تھا وہ تھا 1935 کا ایکٹ، یعنی کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو 1935 تھا وہ اس وقت دونوں ملکوں کے اوپر لاگو تھا۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی اور پاکستان نے بھی اپنا کانسٹیٹیوشن خود فلورش کرنا تھا، لیکن پاکستان میں پہلا کانسٹیٹیوشن بننے کے 2 سال بعد ہی مارشل لا لگنے کی وجہ سے اس کے بعد ایک انہیپی اینڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونی شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا آگے والا جو ٹاپک آئے گا وہ ہے ڈیموکریسی کنسسٹ آف 4 بیسک ایلیمنٹس۔ ڈیموکریسی کے اندر 4 اصل میں بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بنیادی طور پر ڈیموکریسی کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہے رول آف لا، یعنی کہ رول آف لا ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو سلیکٹ کریں، یعنی کہ ایز اے سٹیزن ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پالیٹکس کے اندر آئیں اور اپنی پارٹیسپیشن کے تحت اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو سلیکٹ کریں۔ نمبر 3 کے اوپر اس میں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ جو بھی انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کی کیئر کرنا یا ان کو لاگو کرنا اس چیز کا۔ اور نمبر 4 اور سب سے آخری کہ پولیٹیکل سسٹم آف چوزنگ اینڈ ریپلیسنگ دا گورنمنٹ، یعنی کہ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے ڈیموکریسی کو فلورش کروانے کے لیے کہ جس میں باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کی اینڈنگ اور گورنمنٹ کا نیو سٹارٹ، یعنی کہ ریپلیسنگ اینڈ چوزنگ آف دا ڈفرینٹ گورنمنٹس، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ہسٹری آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی کی ہسٹری ہے وہ دراصل 1950 سے 1990s تک یا 2000 تک جو ہسٹری آتی ہے وہ ہم 4 فیزز میں، اس کو 4 یا 5 فیزز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ڈیموکریٹک فیز ہے۔ ڈیموکریٹک فیز ان ڈفرینٹ پیریڈز۔ سب سے پہلا جو فیز آتا ہے وہ ہے 1950s کا۔ 1950s میں جو ڈیموکریسی تھی وہ تھی کنٹرول ڈیموکریسی۔ 1950s کے اندر کنٹرول ڈیموکریسی، 1960s کے اندر بیسک ڈیموکریسی، 1960s کے اندر بیسک ڈیموکریسی، 1970s کے اندر سوشلسٹ ڈیموکریسی، 1980s کے اندر گائیڈڈ ڈیموکریسی۔ نمبر 5 میں 1990s کے اندر جو آتی ہے وہ ہے شیمڈ ڈیموکریسی، کہ جس میں بار بار پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی حکومت بنتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے۔ اچھا، نمبر 3 پہ جو آئے گی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کی میں نے پہلے بات کر چکا، کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی انڈیپینڈنس کے بعد دونوں ملکوں کی ریپریزنٹیٹیوز پارٹی کو اوپر لاگو کر دیا گیا تھا، اور لیکن
انڈیا کے تحت یعنی کہ انڈیا کی مد نظر جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم تھا اس میں ملٹری کی انٹرپشن ہونے کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ایکٹ کو بھی ختم کر دیا گیا اور ہمارے پہلے کانسٹیٹیوشن کو بھی ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ نمبر 3 پہ جو ہیڈنگ ہے وائی وی آر سو ٹرائنگ فار ڈیموکریسی، کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے کوشش اگر کرتے ہیں تو وہ کیا رزلٹ دیتی ہے یا ہمیں کس طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1 پہ جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے ریئل پاورز لائز ان دا ہینڈز آف الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، کہ جو اصل پاورز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی یا جو اصل پاورز ہوتی ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی، پبلک انسٹیٹیوشنز کی، ان کو ہینڈل کرنا، ان کو پاور کرنا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جن کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، جن کو لوگوں نے اپنے اوپر الیکٹ کیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر آئیں اور ہماری یعنی کہ اس سلطنت کو سنبھالیں اور ہمارے اوپر حکومت کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوشلی طور پر، اکانومیکلی طور پر اور پولیٹیکلی طور پر یہ تینوں کی تینوں جو ریپرزینٹیٹیو یعنی کہ ہمارے جو میجر ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہیں ان تینوں ایریاز کے اوپر اچھی طرح گرپ ہونی چاہیے، ہینڈل کرنا چاہیے ایک اچھی ڈیموکریسی کو فلورش کرنے کے لیے۔ نمبر 2 پہ جو سب ہیڈنگ آئی ہے وہ ہے آل سٹیزنز ہیو ایکول رائٹس۔ دنیا کے اندر اگر ڈیموکریسی نے فلورش کرنا ہوتا ہے تو اس کا اصول یہی بیسک ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کا برابر حقوق دیا جائے گا، چاہے وہ رول آف لا ہو، چاہے وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوں، چاہے وہ ووٹ ادا کرنے کا حق ہو، چاہے وہ اپنا ایک ریلیجیس طور پر حق ہو یا اسے لکھنے کا، بولنے کا، پولیٹیکل پارٹی بنانے کا، ووٹ دینے کا، اپنی مرضی سے کسی اور ملک میں ٹریول کرنے کا، یہ تمام قسم کی بنیادی حقوق میں داخل ہوتا ہے۔ اور ہمیں کبھی بھی ایک سٹیزن کو، ایک پاکستانی شہری کو، ہمیں اس کو کاسٹ، ریلیجن یا اس کی سیکس کی بنیاد پر ہمیں کبھی بھی اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو اس کی ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اسے اس کے حقوق نہیں ملنے چاہیے، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک پاکستان کا سٹیزن ہونے کے ناطے اس کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے۔ نمبر 3 سب ہیڈنگ میں آئے گا ڈیموکریسی کریٹ اسٹیبل، فریڈم اینڈ ایفیشینٹ گورنمنٹ۔ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے یہ ایک اسٹیبل، فریڈم اور ایک پاک اور شفاف گورنمنٹ کریٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا ٹینیور جو ہوتا ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ٹینیور ہے پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ہے 5 سال، اور 5 سال کے اندر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی مکمل طور پر اپنی لائی ہوئی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر کے ان کا رزلٹ بھی دیکھ لیتی ہے، اور اس سے زیادہ مہلت بھی ان کو نہیں دینی چاہیے، اس سے کم مہلت بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس میں وجہ یہ اگر اس سے کم ان کو مہلت ملے گی تو وہ اپنی بنائے ہوئے اصول یا اپنی بنائی ہوئی پالیسیز کو صحیح طرح فلورش ہی نہیں کر پائیں گے، اور اس طرح وہ ڈیموکریسی ظاہر خود بخود ہی فیلئر کا شکار ہو جائے گی۔ نمبر 4 کے اوپر جو سب ہیڈنگ آتی ہے بیسڈ آن پبلک ول اینڈ پبلک سپورٹ۔ اصل ڈیموکریسی جو ہوتی ہے، اصل ڈیموکریٹک فارم آف جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کی ول کے اوپر، لوگوں کی چوائس کے اوپر، لوگوں کی ان کا کیا ہوتا ہے یعنی کہ ان کی پبلک سپورٹ کے اوپر اس کو ہمیشہ اس کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس میں ابراہم لنکن نے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، یعنی کہ ڈیموکریسی گورنمنٹ جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگ خود اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5 کے اوپر جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے 3 بیسک ایسینشیلز فار ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کو فلورش کرنے کے لیے 3 بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا پارلیمنٹ یعنی کہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کی تعداد ہے 342، جو کہ انڈائریکٹلی بلکہ ڈائریکٹلی پیپل آف پاکستان ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر ہے کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان میں 3 کانسٹیٹیوشن لاگو ہوئے تھے، پہلا 1956 کو، 23 مارچ 1956 کو، پھر لاگو ہوا تھا 8 جون 1962 کو، پھر 14 اگست 1973 کو۔ یہ 3 جو ہیں پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن آئے تھے۔ اور سب سے آخر میں ڈیموکریسی کو فلورش کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے، یعنی کہ میجر جو سپریم لا ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، یعنی کہ اسٹیٹ کو سارے کے سارے اصول حاصل ہوں اور کوئی بھی بندہ قانون کی گرفت سے نہ بچ سکتا ہو، یعنی کہ قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہوں کہ وہ کسی بھی قسم کی مچھلی کو پکڑ کر اس کو جیل کے اندر ڈال سکے۔ نمبر 6 کے اوپر جو سب ہیڈنگ آئی جائے گی کہ ڈیموکریسی سرو ایز ٹریننگ سکول فار سٹیزنز۔ اب دیکھیں ڈیموکریسی کی ایک کیسے ٹریننگ سکول لوگوں کے لیے بن سکتی ہے، کیونکہ پروپیگنڈا، نیوز پیپرز، ٹی وی، ریڈیو،
پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی سپیچز یا مختلف قسم کے ان کی میگزین کے اندر ان کا چھپنا، ان کے بیانات، یہ تمام چیزیں آہستہ 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 لوگ ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. لوگ ان چیزوں کو سیکھ کر، ان کی باتیں سن کر، ان کے پروپیگنڈے کو سن کر، ان کے سلوگن کو دیکھ کر لوگ پھر ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں. سو انڈائریکٹلی یہ لوگوں کی ہی سوچ ہوتی ہے کہ جو ان کے حکمران کے اوپر آئے ہوتے ہیں وہ ان کے سلوگن کے بیس پر ان کو ووٹ دیتے ہیں، یا ان کے پروپیگنڈا کے بیس پر، یا ان کے مختلف، کیونکہ لوگ آہستہ آہستہ فلورش کر رہے ہیں. پیپل آہستہ آہستہ، جو پاکستان کی عوام ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنسی کی طرف یعنی کہ جا رہی ہے. ایک لٹریسی ریٹ جو آہستہ آہستہ پاکستان کا امپروو ہو رہا ہے، جس میں لوگ اسٹیٹ کے افیئرس کے اندر انٹرفیئر کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. اور لوگوں کے پوسٹر یعنی کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرز ہیں ان کے پوسٹر، ان کے ممبران کے پوسٹر، ان کے نیوز، ان کے مختلف قسم کے بیانات، یہ تمام چیزیں سن کر لوگ آہستہ آہستہ فلورش ہو رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ایک اچھی ڈیموکریسی کو سٹیبل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. نمبر 4 کے اوپر پاکستان رینکنگ ان ڈیموکریسی انڈیکس 2018 کی ڈیموکریسی کا جو رینکنگ انڈیکس ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر فل فلیج ڈیموکریسی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے. کیونکہ 2018 کے اندر جو ہمارا ڈیموکریسی کا رینک تھا وہ تھا 112 ود 4.71 گریڈز، جبکہ 2017 کے اندر 110واں رینک تھا اور ود 4.26 جو ہمارا رینک تھا. اب دیکھیں پوورٹی انڈیکس، جبکہ دوسری طرف اگر ہم پوورٹی انڈیکس کی بات کریں پاکستان کے اندر، پاکستان اور ناروے کا جو پوورٹی انڈیکس ہے، ان دونوں کو اگر ہم کمپیریزن ان دونوں کو میجر کرتے ہیں تو اس کے اندر جو رابرٹ پیٹرک ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اچھی گورنمنٹ کے لیے پوورٹی کے ریٹ کا یعنی کہ اچھی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کے لیے پوورٹی ریٹ جو ہے اس سے نیچے آنا چاہیے. یعنی کہ جتنی کم غربت ہوگی اتنی اچھی ڈیموکریسی فلورش کرے گی، جتنی زیادہ غربت ہوگی اتنی زیادہ ڈیموکریسی فلورش نہیں کر پائے گی، اتنا اچھا وہ پرفارم نہیں کر پائے گی. پاکستان میں 30% پیپل جو ہیں وہ ابھی بھی بلو دی لائن آف پوورٹی یعنی کہ وہ جی رہے ہیں، اور ان کو اوپر لانا عمران خان کا مشن ہے. اب دیکھیں ناروے جو ہے اس کی ڈیموکریٹک جو یعنی کہ انڈیکس ہے اور اس کا پوورٹی انڈیکس وہ ہے ٹاپ ود دا لیسٹ پوورٹی، یعنی کہ وہ بالکل ہائٹ پہ یعنی کہ ٹاپ پہ ہے، جبکہ پاکستان کا ابو 100 یعنی کہ 100 سے بھی اوپر سے اتنا زیادہ. دیر از اے کنیکشن بٹوین بوتھ یعنی کہ ڈیموکریسی اینڈ پوورٹی، ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ کنیکشن ہے. دونوں میں سے اگر ایک فلورش کرے گا تو دوسرا خود بخود فلورش کرے گا، ایک نیچے آئے گا تو دوسرا بھی ساتھ نیچے آ جائے گا. اب ہم بات کریں گے کازز آف فیلئر آف ڈیموکریسی ان پاکستان. سب سے پہلا ہے ڈسٹریکشن ان پولیٹیکل کلچر. ڈسٹریکشن ان پولیٹیکل کلچر میں سب سے پہلی جو سب ہیڈنگ آئے گی اور پولیٹیکل سسٹم انفلوئنسڈ بائی کاسٹ یا برادری. اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، کیونکہ یہ فیوڈلزم کا سسٹم ہے، موسٹلی فیوڈلزم کا ہے، پولیٹیکل پارٹیز موسٹلی جو ہوتی ہیں وہ امیر لوگوں کی ہوتی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ برادری سسٹم کے اوپر، کاسٹ سسٹم کے اوپر، پیسے کی بنیاد کے اوپر وہ لوگوں کو ٹکٹس بھی ایشو کر دیتے ہیں. اب یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر کو. اب دیکھیں ڈویژن انٹو سوشل اینڈ ہائرارکل کلچر، ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوشل ہائرارکل کلچر کے اندر مختلف قسم کے کلچرز کے اندر ڈفرینشیٹ ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی الگ الگ برادری ہے، ہر ایک برادری کا الگ الگ سردار ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو اپنی سائڈ پہ لگا لیتا ہے. یعنی کہ لوگوں کو وہ جیسے رول کروانا چاہتا ہے وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کے یعنی کہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق ان کو ٹکٹ ایشو کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرتا ہے. اب اسی طرح رول ان پارٹیز چوائس آف کینڈیڈیٹ، یعنی کہ یہ پارٹیز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی جو چوائسیز ہوتی ہیں کہ ہم کس کینڈیڈیٹ کو اپنا نیکسٹ جو ہے ہم اس کو یعنی کہ ووٹ دلوانے کے لیے ہم اس کو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں، تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے. کیونکہ برادری یا کاسٹ سسٹم کی وجہ سے. نمبر 2 جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل امبیلنس. پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنل امبیلنس جو ہے وہ برٹش پیریڈ سے سٹارٹ ہو چکا تھا. برٹش پیریڈ کے اندر ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل کلچر اور لیگل لیگیسیز، ان تینوں کے درمیان، ان تینوں انسٹیٹیوشنز کے درمیان بہت زیادہ امبیلنس پایا جاتا تھا. اب اس امبیلنس پانے کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہوئے انسٹیٹیوشن امبیلنس کے اوپر، یعنی کہ انسٹیٹیوشن امبیلنس کے بہت زیادہ برے اثرات ہوئے. سب سے پہلا اثر کیا ہوا کہ لیک آف سسٹینیبل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں سسٹینیبلٹی کی کمی آ گئی، یعنی کہ ان میں ناپائیداری آ گئی، ان میں پائیداری یا شفافیت نہ رہی. لیک آف
سسٹینیبل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز. نمبر 2 پہ جو کہ انسٹیٹیوشن امبیلنس کا فرق آئے گا وہ ہے نو ہولڈ ریگولر الیکشنز, یعنی کہ بنیادی طور پر ریگولر الیکشن جیسے 5 سال بعد ہونے چاہیے وہ پھر نہیں ہو پاتے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ گورنمنٹ پہلے ہی گر جاتی ہے, یا کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا پولیٹیکل کلچر کے اندر کسی ملٹری کا انٹرفیئر ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے جو بنیادی ریزن ہوتی ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل امبیلنس. نمبر 3 پہ آئے گا نو ٹرسٹ آف پیپل آن ڈیموکریسی, کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا بھروسہ ہی ڈیموکریسی سے اٹھتا چلا جاتا ہے. نمبر 4 پہ ناٹ پروٹیکٹ کانسٹیٹیوشن رانگ ڈوئنگز, کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں غلط امینڈمنٹس ہوتی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امبیلنس کی وجہ سے ان غلط امینڈمنٹس کو روکا ہی نہیں جا سکے گا جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوتی ہیں. اور نمبر 5 کے اوپر ہے نو انوائرمنٹ فار ڈیموکریسی فلورشمنٹ, یعنی کہ ڈیموکریسی کو فلورش کرنے کے لیے پراپر طور پر انوائرمنٹ یا ماحول ہی نہیں ملتا کانسٹیٹیوشنل امبیلنس ہونے کی وجہ سے. یہ 5 ایفیکٹ آتے ہیں کانسٹیٹیوشن امبیلنس کے. نمبر 3 پہ جو ہیڈنگ آئے گی وہ ہے انٹروینشن آف نان سویلین فورسز انٹو پولیٹیکل ایریا. پولیٹیکل ایریا کے اندر نان سویلین فورسز جیسے ملٹری فورسز کا یا بیوروکریسی کا پاکستان کے پولیٹیکل ایریا کے اندر انٹرفیئر کرنا. نمبر اے پہ یعنی کہ سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے امپوزیشن آف مارشل لا. پاکستان کے اندر سب سے پہلا مارشل لا 1953 میں لاہور کے اندر لگا, جو کہ احمدیز اور سنیوں کے درمیان لڑائی کو کم کرنے کے لیے لگوایا گیا تھا. لیکن 1958 کے اندر جنرل ایوب خان نے مکمل طور پر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے مکمل طور پر پورے پاکستان کے اندر مارشل لا لگا کر اسکندر مرزا کی حکومت کو جو ہے اس نے اوور تھرو کر لیا تھا. اب دیکھیں پہلا امپوزیشن آف مارشل لا جو کہ سنی اور احمدیز کا کانفلکٹ لاہور کے اندر 1953 کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا امپوزیشن کیا گیا. نمبر 2 پہ آئے گا افیکٹس آف 4 مارشل لاز. پاکستان کے اندر 4 مارشل لا مختلف اوقات میں لگے. جیسے سب سے پہلا مارشل لا لگایا گیا جنرل ایوب خان نے, دوسرا مارشل لا لگایا جنرل یحییٰ خان نے, تیسرا مارشل لا لگایا جنرل ضیاء الحق نے, اور چوتھا مارشل لا لگایا صدر اور جنرل پرویز مشرف نے, جو کہ 2008 تک, یعنی کہ اب 1958 سے لے کر 2008 تک کا جو ایریا ہے اس 4 مارشل لا کے پاکستان کے اوپر بہت برے اثرات ہوئے. سب سے پہلا کیا اثر پڑا کہ جب بھی مارشل لا لگتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایک قسم کی ختم ہو جاتی ہیں. نمبر 2 پہ سینسرشپ آ جاتی ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر, پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر, نیوز پیپرز کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اندر, یوٹیوب ہو یا مطلب جس قسم کی بھی وہ کیوں نہ ہو اس کے اوپر ہر قسم کی سینسرشپ آ جاتی ہے. یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ کے تحت وہ ملٹری جو ہے ان چیزوں کو سینسر کر کے اس کے بعد پبلک تک آنے دیتی ہے. نمبر 3 میں ڈیزالونگ اسمبلیز. پاکستان کی اسمبلیز جو کہ ایک ڈیموکریٹک اسمبلیز ہوتی ہیں اور الیکٹیو اسمبلیز ہوتی ہیں ان کو ایبولش کر دیا جاتا ہے. نمبر 4 کے اوپر سسپینڈڈ کانسٹیٹیوشن کا یا تو مطلب اس کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے پہلے دونوں کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ مارشل لا لگنے کی وجہ سے ایبروگیٹ ہو گئے تھے, اور جو اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن 1973 ہے وہ باقی دونوں مارشل لا میں سسپینڈ کیا گیا تھا. نمبر 5 میں ڈسٹرائے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اینڈ ڈیموکریسی آلسو. پاکستان کے اندر اگر مارشل لا لگتا ہے تو اس کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اوپر بھی بہت سے ایفیکٹ آتے ہیں, اور انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ڈیموکریسی کے فلورش نہ ہونے پر بھی اثرات پڑتے ہیں یا فلورش ہونے پر بھی اثرات پڑتے ہیں. نمبر 4 پہ جو ویک پولیٹیکل پارٹیز, نمبر 4 پہ جو کازیز ہے فیلئر آف ڈیموکریسی کا وہ ہے ویک پولیٹیکل پارٹیز. ویک پولیٹیکل پارٹیز میں جو سب سے پہلی بات آئے گی وہ ہے ڈیموکریسی نیدر ایگزسٹ نار کنسالیڈیٹ وداؤٹ پولیٹیکل پارٹیز. پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے بنا یا دنیا میں کہیں بھی پولیٹیکل پارٹیز کے بنا ڈیموکریسی نہ تو ایگزسٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی فلورش کر سکتی ہے. نمبر اسی کی جو سب ہیڈنگ آئے گی کہ اسٹاپ ملٹری انٹرونشن. اگر ڈیموکریسی کے اندر یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز ملک کے اندر اسٹرانگ ہوں گی تو ان کی وجہ سے ڈیموکریسی کی انٹرونشن جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ آئے گا. یعنی کہ ملٹری انٹرونشن جو ہے یعنی کہ اپنا فوج کا سیاست کے اندر آنا, اس کے اوپر بہت زیادہ پابندی سی لگ جائے گی. نمبر 2 پہ ٹیک کانسٹیٹیوشنل سٹیپس. جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کو, آئین کو فالو کرتے ہوئے اپنے اس ملک کی حفاظت کرتی ہیں. نمبر 3 پہ مسٹ بی اسٹرانگ.
وبرنٹ اینڈ ایفیشینٹ، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط، نہ ہٹنے والا، جامد اور ایفیشینٹ یعنی کہ شفاف ہونا چاہیے۔ نمبر بی پہ آئے گا اسی ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے کہ بینیفٹس آف پولیٹیکل پارٹیز، اگر پولیٹیکل پارٹیز سٹرانگ ہوتی ہیں، وبرنٹ ہوتی ہیں، ایفیشینٹ ہوتی ہیں تو ان کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، اچھے اثرات۔ سب سے پہلا ٹو موبلائز اینڈ ایجوکیٹ پیپل، کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا مطلب لوگوں کو اپنے نظریات تبدیل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور لوگوں کے اندر لٹریسی ریٹ یا ان کے اندر جو پروپیگیٹ مختلف قسم کا، جیسے ہم نے آیا کہ یعنی کہ ان کا ایک انسٹیٹیوشن جو ان کے لیے ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، ایک ٹریننگ سکول بن جاتا ہے یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ شعور آنے لگ پڑتا ہے کہ کون سی حکومت ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ نمبر 2 پہ برج بٹوین پبلک اینڈ گورنمنٹ، برج کیسے ہوتا ہے کہ اب جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک پارٹی نے حکومت بنانی ہوتی ہے، دوسری اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان یہ گتھم گتھا ہوتا ہے کہ مطلب وہ کون سے کام کروا رہی ہے، کون سے کام نہیں کروا رہی، تو یہ ایک برج کے طور پر کام کرتا ہے بٹوین پبلک اینڈ گورنمنٹ۔ نمبر 3 چینل ٹو الیکٹ ریپرزینٹیوز، یہ ایک واسطہ ہوتا ہے، ایک میڈیم ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے، ان کے پروپیگنڈا کے ذریعے، ان کے سلوگن کے ذریعے ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں اپنے ریپرزینٹیوز کو۔ نمبر 4 پہ اوپر آئے گا ٹرانسلیٹ ریئل ڈیموکریسی انٹو ریالٹی، یعنی کہ جو ڈیموکریسی کی اصل میں ڈیفینیشن ہے، جو ریالٹی میں ڈیفینیشن ہے، اس کو ایکچول میں امپوز کیا جائے گا، اس کو حقیقتاً لوگوں کے اوپر لاگو کیا جائے گا۔ نمبر 5 فیوڈلزم ان ڈیموکریسی، اب فیوڈلزم اور ڈیموکریسی دونوں ایک دوسرے کے کنٹراسٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ فیوڈلزم ایکچولی ہوتا کیا ہے، چوائس آف ون پرسن، کہ فیوڈلزم ایکچولی حقیقتاً صرف ایک انسان کی یا صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی یا مطلب یونیلیٹرل جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو فیوڈلزم کہتے ہیں۔ فیوڈلزم کے اندر ریگریشن یعنی غصہ بھی ہوتا ہے، سلیوری غلامی بھی ہوتی ہے، بانڈیج اور یعنی کہ توڑنا، یعنی کہ لوگوں کو آپس ایک دوسرے سے توڑنا، انسٹیٹیوشن کو توڑنا، اداروں کو توڑنا، ایک دوسرے کے اعتبار کو توڑنا، یہ تمام چیزیں فیوڈلزم میں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، اس میں پارٹیسپیشن، پیس، ایکویلٹی اور فریڈم کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے کنٹراسٹ ہیں۔ اب پاکستان کے اندر اس کے فیوڈلزم کے کیا کیا اثرات ہوئے یا کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں یا کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ فیوڈلزم کا سب سے پہلا اثر جو پڑتا ہے وہ ہے ڈسٹرائے نیچر آف پارلیمنٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز۔ فیوڈلزم ایکچولی جو ہوتا ہے وہ یونیلیٹرل ڈیسیژن کے اوپر بیس کیا جاتا ہے یا ون پرسن پالیسی کے اوپر بیس کیا جاتا ہے۔ اگر فیوڈلزم آتی ہے پاکستان میں یا پھر فیوڈلزم ہوتی ہے پاکستان میں، اس کی حکومت ہوتی ہے، تو اس کا کیا ہوگا کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کی نیچر ڈسٹرائے ہو جائے گی، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز بننے کا کوئی جواز ہی نہیں رہے گا، اور دوسرا پارلیمنٹ کی نیچر ڈسٹرائے ہوگی، کیونکہ پھر پارلیمنٹ بننے کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں، اور جب ریپرزینٹیوز فیوڈلزم کے اندر سے آ جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو ڈیموکریسی ہے وہ فلورش نہیں کر پائے گی۔ نمبر 2 کے اوپر کریٹ نان ڈیموکریٹک ٹرینڈ ان پولیٹیکل کلچر، پولیٹیکل کلچر کے اندر نان ڈیموکریٹک ٹرینڈ جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ فلورش کیا جاتا ہے۔ فیوڈلزم کے ذریعے نان ڈیموکریٹک کلچر کو فروغ دیا جاتا ہے یا نان ڈیموکریٹک ٹرینڈز کو پولیٹیکل کلچر میں فروغ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 انہیبٹ فری اینڈ انڈیپینڈنٹ چوائسز آف پیپل ان الیکشن، کہ لوگوں کو الیکشن کے دوران آزادانہ طور پر اور اپنی مرضی سے ریپرزینٹیوز کو سلیکٹ کرنے کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، مطلب ان کو آزادانہ طور پر یہ چوائس ہی ان سے چھین لی جاتی ہے کہ وہ کسی ریپرزینٹیوز کو اپنے اوپر کسی کو ریپرزینٹیوز کو اپنی مرضی سے الیکٹ کر سکیں۔ نمبر 6 کے اوپر ناٹ پراپر الیکشن پروسیس، پاکستان کے اندر الیکشن پروسیس صحیح طرح نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو فیلئر آف ڈیموکریسی ہو رہی ہے۔ نمبر 1 کے اوپر ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو فلورش کروانے کے لیے فری اور فیئر الیکشن، شفاف اور مکمل طور پر آزاد الیکشن ہونے چاہیے۔ اب اسی کے اندر ایک پیسفل جینوئن ریپرزینٹیوز ہمارے سامنے آئیں گے۔ اگر ہم الیکٹیو اپنے جو ہیں ان کو فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے سلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پیسفل اور ایک جینوئن ریپرزینٹیوز ہمارے سامنے آئیں گے، یعنی کہ ہماری مرضی سے۔
نمبر 7 کے اوپر جو آئے گا وہ ہے لیگل پلورلزم. لیگل پلورلزم ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ایگزسٹنس آف مور دین ون لیگل سسٹم، یعنی کہ رول آف لا کا یا قانون بنانے والے اداروں کا یا قانون کا بڑے کے لیے اور ہونا، چھوٹے کے لیے اور ہونا. جیسے کہ مطلب روشن نے کہا تھا قانون ایک ایسا مکڑی کا جالا ہوتا ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ نکل جاتے ہیں، چھوٹے لوگ پھنس جاتے ہیں، بڑے جانور نکل جاتے ہیں، چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں. اب اسی طرح لیگل پلورلزم از چیلنج فار پاکستان ڈیموکریسی. جو لیگل پلورلزم ہے یعنی کہ بڑے کے لیے اور قانون، چھوٹے کے لیے اور قانون. تو ڈیموکریسی از ایکچولی یونائٹ رول آف لا. ڈیموکریسی حقیقتاً ایک ایسا رول آف لا ہونا چاہیے کہ جو یونائٹ ہو، یعنی کہ ہیڈ کو یعنی کہ اسٹیٹ کو جو ہے اسے سپریم لا کنسیڈر کیا جانا چاہیے، اور کوئی بھی بندہ اسٹیٹ کے اوپر سے یعنی کہ اسٹیٹ کے لا سے نہیں بچنا چاہیے. سپریم لا شوڈ بی دا لا آف اسٹیٹ. جو سب سے بڑا لا ہے یا سپریم لا ہے وہ اسٹیٹ کا اپنا لا ہونا چاہیے. نمبر 8 مارجنلائزڈ مائنارٹی، یعنی کہ جو مائنارٹی ہیں ہمارے ملک کے اندر، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ احمدیس ہیں، یا مطلب ایسے کوئی بھی جو نان ریلیجیس یعنی کہ جو لوگ ہیں، ہندو ہیں، ان تمام کے حقوق کو ان تمام کے حقوق کی اپنا حفاظت کرنا، ان کے اپنے حقوق دینا اس ملک میں رہتے ہوئے. اب پاکستان کے اندر ان ڈیموکریسی نو ڈسکریمنیشن یا ان کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. نو ڈسکریمنیشن آن مائنارٹی بائی ریلیجیس میجارٹی، یعنی کہ کوئی بھی لوگ جو ریلیجیسلی یعنی کہ مذہبی طور پر جو ان کی تعداد اگر زیادہ ہے تو انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان لوگوں کے اوپر ظلم کریں جو مذہبی طور پر تعداد میں کم ہیں. جیسا کہ اب یہاں پر اسپیچ آف قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ ریلیجن اور کاسٹ has nothing to do with the business of state. یعنی کہ جو ہماری ریاست ہے اس کو آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے رنگ کے ساتھ اور آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. آپ مسجد جائیں، مندر جائیں، چرچ میں جائیں یا اپنے آپ کسی ٹیمپل کے اندر جائیں، ہمیں ایک آزاد ریاست ہونے کی وجہ سے آپ کے کسی بھی قسم کے ریلیجیسلی آپ کے رائٹس کو انٹرفیئر کرنے کا اسٹیٹ کا کوئی جواز نہیں بنتا. اب اس کے آگے اب دیکھیں نمبر 9 کے آگے سیکٹیرینزم. سیکٹیرینزم کیا ہوتا ہے؟ پروموشن آف ریلیجیس سیکٹیرینزم، یعنی کہ مختلف مذہبی جو گروہ ہوتے ہیں ان کے درمیان شدت پسندی آ جانا. سیکٹیرینزم ہوتا ہے کہ یعنی کہ جیسے سنی اور شیعہ کے درمیان، سنی وہابیوں کے درمیان، سنی احمدیس کے درمیان مختلف قسم کی جو ریلیجیس پارٹیز ہوتی ہیں یا جو ریلیجیسلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دوسرے ریلیجن والوں کے ساتھ یا دوسرے بلیفز کے ساتھ جو بنیادی بلیفز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ سیکٹیرینزم کی چیزیں پیدا ہو جانا، یعنی کہ اختلافات پیدا ہو جانا، یہ بھی ڈیموکریسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. نمبر 11 پہ آئے گا ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل تھریٹس، یعنی کہ باہرلے اور اندرونی طور پر ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس. ایکسٹرنل تھریٹس پاکستان کو کون سے ہیں کہ اس کی جو قریبی نیبر ہیں، فار ایگزامپل انڈیا ہے، یا یہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا دونوں مل کر پاکستان کی جو اپنا پارٹی ہے وہاں پر بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حقائق کو یعنی کہ ان کے رائٹس کو ہمارے رائٹس کے ساتھ ایک ڈیفرینشیٹ پیدا کر کے دیتے ہیں. اس طرح پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم گروپ ہیں، یعنی کہ نفرت انگیزی پھیلانے والے جو گروپ ہیں، یہ تمام کے تمام ایکسٹریمزم انٹرنلی اور ہمارے نیبر ایکسٹرنلی طور پر ہماری ڈیموکریسی کو فلورش نہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو یعنی کہ ہمارے ملک میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا چیلنج ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو، ایکسٹریمزم کو اور ایکسٹرنل افیئرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی فورسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے آرم کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ہمیں آرمڈ فورسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جو کہ انڈائریکٹلی ڈیموکریسی کو فلورش نہ ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن بن سکتا ہے. نمبر 12 کے اوپر کرپشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ فاطمہ جناح نے فرمایا تھا کہ کرپشن از لائک اے سنو وچ میلٹس فرام ٹاپ، کہ کرپشن ایک برف کی مانند ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے. اب بالکل اسی طرح کہ کرپشن کے اندر مس یوز آف پاورز، اگر کوئی بندہ یعنی کہ اب ڈیموکریسی کے اندر جب بھی کرپشن کر کے یا لوگوں کے ووٹ خرید کے، یا کرپشن سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی جو ہے ووٹنگ جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ یعنی کہ کرپٹ
طریقہ پیدا کر کے اپنے ووٹ زیادہ بنوا لینا، تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب ایسے الیکٹیوز آئیں گے جو کرپٹ بیس کے اوپر پاکستان کے اوپر حکومت کریں گے، تو وہ سب سے پہلے اپنی پاورز کا مس یوز کریں گے، جو پبلک فنڈز ہوں گے ان کا مس یوز کریں گے، ملک پاکستان کو قرضوں کے اندر ڈبو دیں، یہ تمام کے تمام چیزیں آئیں گی، فیورٹزم آ جائے گا، نیپوٹزم آ جائے گا، قرضے بڑھ جائیں گے، ایکسٹرنلی طور پر فارن ایڈ جو ہے وہ رک جائے گی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی طور پر کرپشن جو ہے وہ بہت حد تک ڈیموکریسی کے فلورش کرنے میں انٹرپشن پیدا کرتی ہے۔ نمبر 13 کے اوپر ہے سول سوسائٹی۔ سول سوسائٹی جو ہوتی ہے ایجوکیٹ سول سوسائٹی فار ڈیموکریٹک کلچر، ہمیں اپنی سول سوسائٹی کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو، ان دونوں کو مل کر اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو فلورش کرنے کے لیے ہمیں سول سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور سول سوسائٹی میں جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان دونوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو یا سول سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کون سی گورنمنٹ پالیسی جو ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں، کون سی گورنمنٹ کی پالیسیز ان کے لیے فیوچر میں یا نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی کی سب ہیڈنگ ہے کہ رول آف میڈیا۔ میڈیا کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے ڈیموکریسی کے کلچر کو فلورش کرنے کے لیے، اس کے نارمز کو فلورش کرنے کے لیے، اس کے ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پیپر میڈیا ہو، چاہے وہ نیوز پیپر، یعنی کہ جس طرح کا بھی میڈیا ہو وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے۔ اسی کی جو سب ہیڈنگ پھر آئے گی ایکٹیو رول آف این جی اوز۔ این جی اوز ہوتا ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز۔ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی پولیٹیکل کلچر کو فلورش کرنے کے لیے یا ڈیموکریٹک کلچر کو فلورش کرنے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، سول سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، گڈ گورننس کی ایگزامپلس دے سکتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے جو پیپل ہیں جو یعنی کہ بلو دا لائن آف پاورٹی، ان کو اوپر لانے کے لیے ہماری سول سوسائٹی کو انکریج کر سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اوپر لائیں، کیونکہ پاورٹی انڈیکس اور ڈیموکریٹک کلچر ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا لنک ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت شکریہ۔